فأحب الخلق إلى الله ما أحسن إلى عياله، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوگی، سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا، اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی، تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے، اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا، اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے۔ تو مخلوق سے پیار کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا، تو اشک شوئی کرے گا، غریب پروری کرے گا، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، میں نے پیار کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے۔ پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا، آپ فرمانے لگے ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی ہوں حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی، آپ فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا، میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی، اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں؟ کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ آپ فرماتے اس نے بات کہی تو میں رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں؟ تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب تو اللہ کے توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا، عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک تو غیر حاضر ہے، وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے، تجھے پتا ہے؟
आप फरमाते हैं वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूँ, ये मेरा 24वां हज है, और हर साल आके कहता हूँ लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है? हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गईं। मैदान आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता हूं। जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, न रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राज़िक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफ़े गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि